اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تو ہم سے اتنا قریب ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے کیوں اتنے دور ہو جاتے ہیں؟ اور یہ کہ مشاہدہ حق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ اللہ کریم ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو اللہ اس سے دور نہیں ہوتا، اور جو اپنے آپ کو اللہ سے دور سمجھتا ہے وہ اس فکرے کو صحیح نہیں سمجھتا کہ اللہ شاہ رگ سے قریب ہے، کیونکہ جب اللہ کریم آپ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو آپ لازمی طور پر اس کے قریب ہو۔ اللہ کریم کہتا ہے تم مجھے پکارو تو میں بالکل تمہارے قریب ہوں۔ جو شخص اللہ کو پکارنے کے بعد اسے اپنے قریب سمجھے تو اللہ خود ہی اس کے قریب ہوگا۔ اس لیے یہ ایک راز ہے کہ اللہ جب شاہ رگ سے قریب ہے تو پھر دور کون ہے؟ جسے آپ اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو شاہ رگ سے قریب ہے، اور جو اسے قریب سمجھ رہا ہے اللہ اسی کے قریب ہے۔ جو شخص اللہ کو دور سمجھ رہا ہے تو اللہ اس سے دور ہے۔ پھر تم قیامت تک ڈھونڈتے رہو، اللہ نہیں ملے گا۔ وہ کہتا ہے مجھے پکارو کیونکہ میں دعائیں منظور کرتا ہوں، لیکن کتنی ہی دعائیں ہیں جو منظور نہیں ہوتی۔ اب یہ پہچان کی بات ہے، بلکہ اللہ اس سے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فی انفسکم، میں تمہاری سانسوں میں ہوں۔ اب یہ کون ہے جو سانسوں سے زیادہ قریب ہے اور انسان سے اتنا دور ہے؟ یہ ایک راز ہے، یہ اور ہی کہانی ہے، اور یہی تو کہانی ہے، اور سارا راز یہی تو ہے کہ دور کون ہے اور قریب کون ہے۔ ایک اور پرانا سوال یہ ہے کہ جب سارا مکان اللہ کا ہے تو لا مکان کیا ہے؟ یعنی جب سب مکان اس کے ہیں تو پھر لا مکان کیوں ہے؟ اور اگر وہ لا مکان میں ہے تو پھر یہاں دنیا میں اس کو تعارف کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے لا مکان کے اندر اپنی تنہائیوں میں رہتا۔ اگر آسمان پر رہنا ہے تو زمین پر حکمرانی کا کیا مطلب؟ اور اگر زمین پر حکمرانی کرنی ہے تو پھر آسمان پر کیا مطلب؟ اور اگر یہی خواہش ہے اس کو کہ ایک دین کا نفاذ ہو اور ایک عقیدے کا پرچار ہو تو اس کی اپنی کنٹریبیوشن۔ اس طرح کے بے باک اور گستاخی والے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، اور اللہ خود ہی مالک ہے ہواؤں کا اور زمین و آسمان کے لشکروں کا، تو مسلمانوں کو فوجیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب رزق کا ضامن وہ ہے تو 2.5% زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ دینے والا وہ ہے تو لینے کون آ جاتا ہے؟ پھر اللہ یتیم کو یتیم خود پیدا کرتا ہے اور پیسے آپ سے مانگ کے دیتا ہے۔ آخر قصہ کیا ہے؟ اگر انسان کے قریب ہے تو قریب رہے، پھر دور کیسے ہو جاتا ہے؟ یہی ایک راز ہے۔ کہانی اتنی ساری ہے کہ اللہ کو پا لینے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھنا، راز یہ ہے کہ اللہ کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا جب تک پہلے وہ اسے پا نہ لے۔ انسان پہلے اللہ کو پائے گا اور تلاش بعد میں کرے گا۔ تو راز کیا ہے؟ پانا سوز ہے اور تلاش بھی سوز ہی ہے۔ اللہ کو پانا دراصل اللہ کے فراق کا ادراک ہے، اور اللہ کے فراق کا ادراک ہی اس کا وصال ہے۔ اس کا سچ وصال کوئی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے فراق کا ادراک ہی وصال ہے۔ بس یہ بات یاد رکھنا، اللہ کو پا لینا یا کمیونین ہو جانا یا ان الحق کی حالت میں آ جانا، یہ سارا فراق ہی ہے۔ اللہ سے وصال صرف رخصت ہونے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے وصال کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا سے ڈپارچر کی صورت میں۔ تو انسان جب تک تو ان الحق کہتا ہے تب تک تو وہ فراق میں ہوتا ہے۔ ان الحق کہنے والے کو جب مکمل وصال کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ اس کو دار پہ چڑھا دیا۔ دار پہ چڑھانا اصل میں اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ نے کہا یہ ان الحق کہتا جا رہا ہے، لیکن یہ نامکمل کہانی ہے۔ اللہ کی وصال تک 2 قدم اور رہتے ہیں۔ اس نے کہا پھر وصال کیسے ہوگا؟ فرمایا جاں آفری کے سپرد کر دو، اور پھر اس کو دار پر چڑھا دیا، اور یہاں آ کے وصال کی کہانی مکمل ہو گئی۔ تو اللہ شاہ رگ سے قریب اس وقت تک ہے جب تک تم زندہ ہو۔ بیان کی حد تک وہ تم سے دور ہے، اور مشاہدے کی حد تک جب شروع ہوگی جب تم اپنی جان سے رخصت ہو جاؤ گے۔ وصال لیس دین دیٹ نہیں ہوگا تو اللہ دور نہیں ہے بلکہ قریب ہے۔ اور قریب ہونے کا واقعہ کب شروع ہوتا ہے؟ یہ تو بیان ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ کے قریب ہوں، میں تمہارے بالکل قریب ہوں، دائیں ہوں اور بائیں ہوں اور سانسوں میں ہوں، اور تمام واقعات میں ہی کر رہا ہوں۔ پھر بندے نے کہا یہ تو ہو گیا علم کہ آپ قریب ہیں اور اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پھر وہی پرانا سوال ہے کہ خضر کیوں کر بتائے، کیا بتائے؟ اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے
تم مچھلی کو اس کی موت سے پہلے دریا نہیں دکھا سکتے۔ اگر اسے دریا سے نکال کر ایک جھلک دکھا دو گے تو مچھلی اس کے بعد رخصت ہو جائے گی۔ مچھلی اگر دریا میں رہے گی تو زندہ رہے گی، لیکن اس صورت میں دریا کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اگر باہر نکل کر دریا کو دیکھے گی تو دریا سے باہر ہو جائے گی اور مر جائے گی۔ اس لیے اللہ کریم کا دیدار یا وصال یا مشاہدہ قرب حق جب ہوا تو آپ کا اپنی زندگی سے فراق ہو جائے گا۔ تو وصال الا الحق یا وصال قدرت یعنی خدا کے ساتھ وصال اس وقت ہوگا جب آپ کا اپنی جان سے فراق ہو جائے گا۔ درمیان میں صرف علم ہے۔ مشاہدہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ جان سے ہاتھ دھوتے ہیں۔ یہ ہے جامع ہستی کو چاک کر ڈالنا۔ جامع ہستی کو چاک کیے بغیر حاصل ہستی نہیں ملے گی۔ یہ جامع ہستی کیا ہے؟ جامع ہستی سے مراد ہے کہ اس جامع ہستی کو کیا چاک تو دیکھا، انسان کہاں مظہر جسداں ہوئے ہم۔ مطلب یہ کہ وہ اب انسان کہاں رہا ہے، اب تو وہ مظہر جسداں ہو گیا۔ جب جامع ہستی چاک ہو گیا تو وہ شخص محویت میں چلا گیا، اور جو محویت میں چلا گیا اس کو محویت میں اللہ نظر آیا۔ تو اللہ کو جاننے کا پہلا علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، اور یہ علم کے طور پہ ہم نے مان لیا کہ اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اور وہ سانسوں میں ہے، یہ بھی ہم نے مان لیا، لیکن اس کا تجربہ یا مشاہدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ انسان کو زندگی کی اس حالت میں مشاہدہ حق نہیں ہوتا، یعنی انسان کو اس عالم میں یعنی بشری عالم میں مشاہدہ حق نہیں ہوتا۔ مشاہدے کا تعلق آنکھ سے ہے، اور وہ آنکھ اور ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تمہاری آنکھ سے دیکھا تمہیں تو اٹھ گیا پردہ، ہماری آنکھ کو جلوہ تیرا حائل نظر آیا۔ اب ہماری اس آنکھ کو تو جلوہ حائل ہے، اس کو ہم نہیں دیکھ رہے، وہی تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ روشنی ویزیبل نہیں ہوتی بلکہ روشنی ویزیبل بناتی ہے۔ تو یہ ہے راز روشنی کا کہ روشنی بذات خود بغیر میڈیم کے نظر نہیں آئے گی۔ روشنی کیسے نظر آئے گی؟ جب وہ کہیں سے ریفلیکٹ ہوگی اور جب کہیں میڈیم ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کا نور دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیم ضرور ہوگا، اور یہ میڈیم وہ نسبت ہے جنہوں نے اللہ کو دیکھا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے دیکھا، ان کو کچھ جلوہ نظر آیا۔ اب اس میں دین اور عبادات سب انوالو ہو گئے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کی اطاعت کریں، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وہ لوگ جو محویت میں ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہیں، وہ رؤیت حق یا جلوہ حق دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مستند بات ہے کہ جلوہ حق غیر از جلوہ محبوب حق صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگا۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے، اس نقطے کو یاد رکھیں۔ یہ شعبہ ان لوگوں کا ہے جن کے دین میں بڑے مقامات ہیں۔ دین کے ان مقامات میں پوری زندگی دین کے مطابق اور وضو، تہجد گزاریاں، شب کی آہوازاریاں اور باقی تمام بڑے بڑے واقعات شامل ہیں۔ ان لوگوں کے یہ مقامات ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ تیرا دربار دربار الہی ہے اور تیرا دربار دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ وہ اس مقام پہ ہوتے ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبے کا راستہ مدینے سے ہو کے جاتا ہے، بلکہ مدینے کا راستہ کعبے سے ہو کے جاتا ہے۔ کعبہ راستے میں ہے، مدینہ بعد میں آتا ہے، یا مدینہ راستے میں ہے، کعبہ بعد میں آتا ہے۔ اگر آپ لوگ ڈسکشن کرو گے یا ڈیفرینسیشن کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ دونوں دونوں کی راہ میں ہیں اور دونوں دونوں کے ساتھ ہیں، اس لیے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون کیا ہے۔ پہلے آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھایا یا پہلے محمد رسول اللہ پڑھایا؟ پڑھتے پہلے لا الہ الا اللہ ہے اور سکھایا محمد رسول اللہ نے کہ اللہ کیا ہوتا ہے۔ تو محبت پہلے کس سے ہوئی ہے؟ محبت پہلے محمد رسول اللہ سے ہوئی ہے، اور پھر ان کا پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ توحید نے رسالت نہیں سکھائی بلکہ رسالت نے توحید سکھائی ہے۔ ہمارا تعلق کس سے تھا؟ ہمارا تعلق رسالت سے تھا۔ ہمارا تعلق تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا کہ انسان ہیں، کچھ فرما رہے ہیں، کچھ باتیں بتا رہے ہیں، کچھ ریلیشن بتا رہے ہیں، کچھ ہیومن ریلیشن بتا رہے ہیں، کچھ ہیومن سائیکالوجی بتا رہے ہیں، اور دوسری بڑی بڑی باتیں بتا رہے ہیں۔
ساتھ ہی لوگوں سے پوچھا کہ کیا کبھی ہم سے جھوٹی بات سنی؟ لوگوں نے کہا نہیں سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ دشمن آ رہا ہے تو؟ لوگوں نے کہا ہم مان لیں گے، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایسا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ پہ یہ اعتماد جو ہے، آپ کو یہ اعتماد کس نے عطا کیا؟ یہ اعتماد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ آپ کا تعلق پہلے کس سے تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پیغام کیا ملا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ لوگ جو رسالت کے بغیر الہیات میں داخل ہوتے ہیں وہ غالباً وہی رہ جاتے ہیں۔ مثلا گرو نانک کا نام لو تو وہ صرف الہیات تک رہ گئے، تو رسالت کے ذریعے آپ شاہ رگ کے قریب اللہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو مشاہدہ کب ہوتا ہے؟ جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاؤ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، سوال کرنے والا بندہ اس کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ یہ بھی مشکل مقام ہے، کچھ ادب کا مقام ہے، ہم سے تو نماز پڑھتے پڑھتے کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کا مقام ہے جو بہت بلند حوصلے والے ہیں اور جن کی زندگی توبہ، توکل اور طہارت میں گزری ہے، یہ تو ان کی باتیں ہیں۔ ان لوگوں پر جلوہ حق آشکار ہوا ہے۔ تو ایک عام آدمی جو ضرورت زندگی اور ماڈرن لائف اور حالات زمانہ کا ستایا ہوا ہو اور گھریلو ذمہ داریاں پوری کرتا ہو، وہ کیسے اللہ کے نور یا جلوے کا ادراک کرے؟ مسئلہ تو اصل میں یہ ہے کہ عام طور پر گھریلو زندگی جو گھبراہٹ کی زندگی ہے اور پریشانی کی زندگی ہے، اس میں ہم جامع ہستی کو کیسے چاک کریں تاکہ ادراک حاصل ہو جائے اور ادراک جلوہ حق ہو جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محویت اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ محویت سے جلوہ قریب آ جاتا ہے۔ محویت کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام اطراف کے شعور کی بجائے ایک طرف کا شعور حاصل کرو، پھر ایک طرف کا شعور حاصل کرنے کے بعد ایک طرف سے بھی گم ہو جاؤ۔ مثلا کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ صرف ہمارے دوست بن جاؤ، تو آپ نے کہا بن گئے اور ہم نے سب کو بھلا دیا۔ کہتا ہے اب مجھے بھی بھول جاؤ، یعنی کہ ایک کے دم سے سب کو چھوڑا اور پھر جس کے دم سے سب کو چھوڑا اور اس کو بھی چھوڑا، حتیٰ کہ چھوڑنے کے خیال کو بھی چھوڑا۔ اب یہ ہے محویت کا عالم۔ اب وہ کہتا ہے کہ کون تھا جس کے لیے تم نے سب کو چھوڑا تھا؟ کہتا ہے اب تو مجھے یاد ہی نہیں۔ چلتے چلتے جس مقام پر شعور سے غافل ہو جائے وہی مقام ہے محویت کا۔ جب آپ کے ہاتھ سے آپ کا شعور نکل جائے، یعنی آپ کا دانم، آپ کا نمی دانم ہو جائے، تو جلوہ حق نظر آ جائے گا۔ تو جلوہ حق کب نظر آئے گا؟ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کرو گے۔ جلوہ حق کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جب انسان محویت میں آ جائے اور جانی ہوئی چیز کو انجانی کر جائے، یعنی اسے دوست ملا اور کہا میں آپ کا دوست ہوں۔ کہتا ہے کون سا دوست اور کس کا دوست؟ اس کا دوست کہتا ہے کہ آپ کا نام یہی نہیں ہے کیا؟ کہتا ہے میرا نام یہ نہیں ہے، اپنا بھی نام بھول گیا اور تیرا بھی نام بھول گیا۔ یہ ہے اس کے راستے کی نشانی۔ اس میں ایک چیز اور دیکھو، وہ لوگ جو کسی کام میں گم ہو جاتے ہیں اور کنسنٹریشن میں چلے جاتے ہیں تو اللہ ان کا بنیادی شعور ہے، یعنی کہ کوئی شخص علم میں گم ہو گیا یا مطالعے میں گم ہو گیا یا تحریر میں گم ہو گیا، یعنی کہ کسی بھی خیال کے اندر گم ہو گیا۔ کوئی بھی خیال اگر آپ کو اتنا مسحور کرے کہ آپ اس میں کیپٹیویٹ ہو جاؤ، کھو جاؤ، تو اگر اللہ آپ کا بنیادی شعور ہے تو آپ کو جلوہ حق ملے گا۔ تو وہ تمام بزرگ جنہوں نے سیف الملوک، ہیر رانجھا، یوسف زلیخا اور لیلا مجنو لکھی ہیں، وہ تمام جلوہ حق کی داستانیں ہیں۔ حالانکہ ان داستانوں کا اللہ سے کیا واسطہ ہے، لیکن اس داستان کے اندر ہی انہوں نے جلوہ حق بند کر دیا۔ یہ تمام داستانیں جو ہیں وہ محویت بلکہ پوری محویت ہیں۔ ان کو لکھنے والے سارے اس کی ذات کے جلوے ہیں، حتیٰ کہ سچی کا پنو کے ساتھ تعلق بھی جلوہ حق ہے۔ یہ سب واقعات ایک ہی خیال میں گم اور حتیٰ کہ اس خیال سے بھی گم۔ یہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں اللہ کے تقرب کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کا تقرب کب ملتا ہے؟ جب تم اپنے آپ سے باہر ہو جاؤ، کیونکہ اللہ اس لباس میں نہیں ملتا۔ اس لباس میں تو علم ملتا ہے، عرفان ملتا ہے اور خیال ملتا ہے، لیکن تقرب نہیں ملتا۔ مشاہدہ کب ملتا ہے؟ جب آپ اپنی اس ذات سے باہر ہو جائیں،
کیونکہ اس ذات کے اندر اس ذات کا شعور تو مل سکے گا لیکن اس ذات کا مشاہدہ نہیں ملے گا، کیونکہ مشاہدے کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ اپنے جامع ہستی سے الگ ہو جاؤ۔ اس راستے والا شخص مجذوب ہو جاتا ہے، یا پھر دوسرا راستہ عبادت کا راستہ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جلوہ حق مل سکتا ہے، یا پھر محویت کے عالم میں اتنا گم ہو جاؤ کہ اپنا آپ بھی نہ رہے، کہ نہ میں رہے نہ تو رہے، اور سجدے کی انتہا کر دو، شوق مٹ جائے یا جبھی نہ رہے، اللہ تو ہی تو، اللہ تو ہی تو۔ اللہ کے دیدار کی تمنا میں بہتر ہے کہ دیدار کی تمنا ہونی چاہیے اور دیدار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیدار جو ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اللہ نے دکھانے کے لیے جو چیز بنائی ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہے، اور اچھے انسان اور مسلمان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کی تمنا کریں۔ وہی آپ کی عاقبت کے لیے بہتر ہے، وہی آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہے، وہی آپ کی تسکین روح کے لیے بہتر ہے، اور وہی آپ کی تسکین جان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ دیدار حق جو ہے دراصل دیدار ذات محبوب حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک اور آسان طریقہ ہے، یعنی جن لوگوں کو حق کا دیدار ہوا ان لوگوں کے تقرب کا نام بھی دیدار حق ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، یہ حدیث شریف ہے کہ جس نے کبھی میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، حتیٰ کہ یہ سیکوینس چلتے چلتے سینہ با سینہ نظر با نظر اگر کبھی اس نظر سے آپ کی نظر مل گئی تو پھر بنیاد تک تمام نظارہ تمام کا تمام آپ پر آشکار ہونے کا امکان ہے۔ اس میں ایک نقطے پہ غور کرو، کیونکہ ایسا بھی ایک واقعہ تھا کہ کچھ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا لیکن انہوں نے اس طرح نہیں دیکھا۔ مثلا ابو جہل نے نہیں دیکھا، کافروں نے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ لوگ چچا تھے، ماموں تھے، رشتہ دار تھے، عزیز تھے، شہر والے تھے، لیکن نان بلیور تھے، سارے کے سارے تھے، وہ دیکھ رہے تھے لیکن نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس میں راز یہ ہے کہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں شوق اور ادب ہونا ضروری ہے، ورنہ خالی دیکھنے کو مشاہدہ نہیں کہا جائے گا۔ اس مشاہدے میں ادب ہو، شوق ہو اور کچھ عرصے کا فراق ہو، یعنی کہ اس شوق میں کچھ وارفتگی ہو، کچھ تلاش پرانی ہو، کچھ آپ نے اس میں سفر کیے ہوں اور شوق کا راستہ طے کرنے میں آپ نے ٹائم لگایا ہو اور اس میں یہ ساری انویسٹمنٹ ہو، تو پھر کبھی جا کے آپ کو پہچان ہوگی۔ اس میں ایک اور راز یہ ہے کہ اگر آپ کو تلاش کے دوران اللہ مل گیا، کیسے پہچانو گے کہ یہ اللہ ہے؟ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہے گا میں بھوکا تھا اور تمہارے گھر آیا تھا مگر تم نے کھانا نہیں کھلایا تھا، اور میں نے آ کے سوال کیا تھا مگر تم نے پیسہ نہیں دیا تھا مجھے۔ تم کہو گے آپ کب آئے تھے ہمارے گھر؟ اللہ کہے گا ہم سائل بن کے آئے تھے۔ اللہ کی پہچان کے بارے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شوق اپنے وجود میں جہاں موجود پاؤ گے وہیں جلوہ ہوگا۔ اگر آپ نے آنکھوں سے جلوہ دیکھنا ہے تو تصور محبوب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر جس جگہ آپ کو کسی حسن نے مسحور کر کے کھڑا کر دیا تو وہیں پر اور وہیں سے جلوہ شروع ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو کان کے ذریعے شعور ہے تو جہاں کہیں کوئی نغمہ محویت پیدا کر کے آپ کو آپ کی ذات سے گم کر دے تو وہ نغمہ اللہ کا نغمہ ہوگا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے عالم ذہن کے اندر تحیر پیدا ہو جائے۔ پھر آپ کہہ اٹھیں گے سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ پہاڑ اسی ایک ذات نے بنائے ہیں جس نے دریا بنائے ہیں۔ پہاڑ کتنا بھاری اور پانی کتنا ہلکا، پہاڑ میخوں کی طرح گڑا ہوا ہے اور کتنی ہوائیں چلنے والی ہیں، چاہے جتنی تیز ہوائیں چلیں پہاڑ میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ سب بنانے والی ایک ہی ذات ہے؟ جی ہاں، ایک ہی ذات ہے۔ اگر یہ تحیر پیدا ہو گیا تو یہ سمجھو کہ یہ جلوہ حق کی ابتدا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے کائنات کا مشاہدہ کرتے کرتے کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کان میں کوئی آواز آئے، یا آپ کے خیال میں تحیر پیدا ہو جائے، یا آپ کے دل میں کسی اور محبوب کا کوئی اور جلوہ آ جائے، تو یہ جلوہ پھیل
پھیلتے پھیلتے روشنی بن جائے گا۔ اللہ محبوب بھی تو پیدا کرتا ہے، اللہ خود حسین ہے اور حسن پیدا کرتا ہے، اور اگر اللہ کا طالب اللہ کی مخلوق کا طالب نہیں ہے تو اللہ کا طالب کہاں سے ہوا؟ لہٰذا اللہ کے جلوے کا طالب اللہ کے بنائے ہوئے افراد اور اجسام کے جلوے کا طالب بھی ہوگا، اور اگر یہ طالب صرف جلووں کا طالب نہ رہے بلکہ خود محویت میں گم ہو جائے تو جہاں پر محو ہوگا وہاں سے الہیات کا سفر شروع ہو جائے گا۔ محویت کی تعریف یہ ہے کہ اپنا نام بھی بھول جائے اور محبوب کا نام بھی بھول جائے اور چل پڑے اس ذات کی طرف، وہ ذات خود ہی چلا لیتی ہے۔ تو جلوہ حق دیکھنے کے راستے یہ ہوئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جلوہ حق دیکھنا ہے، یا اپنے محبوب کے اندر گم ہو جانے کے ذریعے دیکھنا، اور اپنے آپ کو اپنے جہاں رنگ و بو سے بلند ہو کے دیکھنا ہے۔ ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ نکل جا زمان و مکان توڑ کر، جلوہ ماننے سے ملتا ہے۔ جلوے کی خوبی کیا ہے؟ جلوے کی خوبی یہ ہے کہ وہ شخص ماننے والا ہو اور عزت کرنے والا ہو اور کچھ عرصہ فراق کی آگ میں جلنے والا ہو، جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ بنسری کی آواز اس کی جنگل کے پیڑ سے فراق کی آواز ہے۔ تو بنسری کی نے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نغمہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سوز کہاں سے آ گیا؟ بنسری درد، سوز اور فراق کی داستان کہہ رہی ہے۔ خشک مغز و خشک تار و خشک پوست، از کجامی آید اے آواز دوست، اور یہ کہ وشنو از نے چون حکایت می کنند و زا جدائیا شکایت می کنند۔ یہ اندر ہی اندر کیا نغمہ بج رہا ہے؟ یہ سارے اللہ کے کام ہے۔ اس کائنات کے اندر اس نے خوب ہی جلوہ دکھایا ہے، اس کو جلوہ نظر آتا ہے۔ جس نے کبھی اللہ کی تخلیق پر کوئی اعتراض نہ کیا ہو، اور بڑا مشکل مقام ہے، اعتراض نہ کرنا سب سے زیادہ مشکل مقام ہے، جبکہ آپ کے ہر طرف اعتراض کی وجوہات بکھری پڑی ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کی تخلیق پر کبھی اعتراض نہ کرو تو جلوہ مل جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو کام ضرور کرو، نہ ڈیمانڈ کرو اور نہ کمپلینٹ کرو، بس شکایت بند کر دو۔ جس کی شکایت کر رہے ہو پھر اس کے ساتھ تعلقات کیا رہیں گے؟ اگر یہ پتا ہو کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اسی کی کائنات میں تم پھر رہے ہو اور اسی کا جلوہ درکار ہے، تو بادشاہ کے کام پر اعتراض کرنے والا بادشاہ کا قرب کیسے حاصل کرے گا؟ لہٰذا اعتراض نہ کرو۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو محبت کرنے والے ہیں اور جلوے کے تمنائی ہیں۔ دعا یہ کرو کہ جو لوگ جلوے کے تمنائی ہیں ان کو جلوہ ملے۔ جلوہ بقدر ظرف نہیں ہوتا بلکہ بقدر عطا ہوتا ہے، عطا کرنے والے کی مہربانی سے ملتا ہے۔ انسان کے پاس ظرف نہیں ہوتا، اور اگر اللہ مہربانی کر دے تو آپ کو اپنے جلوے سے آشنا کر دے۔ جلوے کی بات یہ ہے کہ چار سو ہے مگر کہاں ہے تو، دل کے آئینے میں نہاں ہے تو۔ شاید تو دل کے آئینے میں رہتا ہے، چار سو ہے مگر کہاں ہے؟ بات یہ ہے کہ میرا بھی اشک فرقت ہے، ڈھونڈ لیتا ہوں جہاں ہے تو۔ جو اشک فرقت ہے وہی تو ہے اس کو ڈھونڈنے والا، اسے اور کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا، بلکہ جدائی کے آنسو اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ چار سو ہے اور نہاں ہے، عیاں ہے پھر بھی نہاں ہے۔ انسان اسے کب ڈھونڈے گا؟ جب اس کے پاس چراغ اشک ہوگا۔ چراغ اشک جو ہے یہی راستہ دکھانے والا ہے۔ آنسو چلتے چلے جاتے ہیں اور پھر انسان ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہوا یہ راز پا لیتا ہے کہ یہاں یہاں راستہ ہے۔ جہاں جہاں سے وہ گزرا وہی وہی آنسوؤں کے دیپ جلاتے جاؤ۔ آنسوؤں کا معنی ہی دیپ ہے۔ آنسوؤں کے دیپ اگر جلا لے تو پھر انسان اللہ کا جلوہ دیکھتا ہے۔ وہ دور ہو تب بھی رونا آتا ہے، قریب ہو تب بھی رونا آتا ہے۔ کمال تو اس کا یہ ہے کہ ملتا ہے تب لوگ روتے ہیں اور بچھڑتا ہے تب لوگ روتے ہیں۔ تو الہیات کی تعریف یہ ہے، صداقت کی تعریف یہ ہے، اور محبت کی صداقت کی تعریف یہ ہے کہ جب جلوہ حق ملے تب روتے ہیں اور جب جلوہ حق بچھڑے تب روتے ہیں۔ دنیا دار بھی روتا ہے لیکن غم میں اور مصیبت میں، لیکن اس کا رونا کیا ہے؟ گلہ، تقاضا اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں۔ اور جلوہ حق والا کیوں روتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ آئے ہیں تو روتا ہوں اور جا رہے ہیں تو روتا ہوں۔ وہ بہت بہتر لوگ ہیں جو جلوے کے اندر ہوتے ہیں۔ جلوہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا نام ہے۔ ان تمام طریقوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کا ایک اور طریقہ ہے، اس کو بولتے ہیں ایٹریبیوٹس کا راستہ،
جسٹس کا راستہ، پیس کا راستہ، کسی کو معاف کر دینے کا راستہ، کسی کے ساتھ انصاف کرنے کا راستہ، پرندوں کے ساتھ محبت کرنے کا راستہ، انسانوں کے ساتھ محبت کرنے کا راستہ، محروم پسماندہ کی مدد کرنے کا راستہ، یہ سب اللہ کے راستے ہیں۔ یہ تمام راستے صفات الہیہ کے راستے ہیں۔ تو ان راستوں پر غور کریں جن کے ذریعے جلوہ حق ملتا ہے اور وہ محبوب کے ذریعے ہے، اور ایک راستہ ذات کی طرف اپنی وارفتگی کے ذریعے ہے، اور ایک راستہ ہے ذات خدا کی طرف صفات خدا کے ذریعے جانا۔ یہ بڑا خاص راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا تحفظ کرو، کیونکہ پھر یہ راستہ چلتے چلتے ذات تک لے جائے گا۔ ایک اور راستہ ہے اور وہ ہے کثرت سے وحدت کا، اور یہ راستہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کثرت عین حق ہے، بلکہ شیطان سمیت ہی عین حق ہے۔ تو سب کچھ عین حق ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے جلوے کی کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا جلوہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، تاکہ آپ اس زندگی کے اندر وہ زندگی دریافت کر سکو جو آپ کو اصلی زندگی درکار ہے۔ سر ہوتا یہ ہے کہ ہم زندگی میں تگو دو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، حق کو حاصل کرنے کے لیے، انعام کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جس شخص کو مشاہدہ حق حاصل ہو جائے یا جنت حاصل ہو جائے تو پھر اس کے سامنے تو کوئی منزل نہیں رہ جاتی، پھر اس کو اعمال کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اب ان میں نہ تجسس ہے اور نہ شوق رہا ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں ذات حق کا شعور یا ادراک نصیب ہو جائے تو اس سے آگے کوئی بھی منزل نہیں ہے۔ ذات حق کے مشاہدے کے بعد تو منزلیں ختم ہو جانی چاہیے۔ آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ جو انسان خدا کی طرف جا رہا ہے اس کو تو ادراک ہو جائے گا، جو شخص سوال کرنے والا ہے اس کو تو اس بات کا ادراک ہی نہیں۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو ادراک ہوا اب وہ ادراک کے بعد کیا کر رہے ہیں، اور یہ کہ جن لوگوں کو ادراک حق ہو جاتا ہے ان کو عرفان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس شخص کو دنیاوی چیزوں کی کیا ضرورت رہتی ہے، کیونکہ خدا تو اپنی ذات میں سفیشینٹ ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے، مخفی ہے، گنجینا ہے اور کافی ہے۔ پھر اسے بشر کی کیا ضرورت ہے؟ پھر انسان کے ساتھ جھگڑا بھی ہے، دوستی بھی ہے، صلح بھی ہے، انسان کو دشمن بھی کہتا ہے اور دوست بھی کہتا ہے۔ اس راز کو سمجھو کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کے بعد اب کافروں کے ساتھ کیوں الجھنا پڑ رہا ہے؟ تو راز یہ ہے کہ الجھن تو اب شروع ہوئی ہے۔ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے بعد ہی تو یہ کہانی شروع ہوئی ہے۔ پہلے اپنا محبوب بناتا ہے، اس کے بعد کام کراتا ہے، کیونکہ اللہ کا کام تو اب شروع ہوا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے محبوب ہوئے وہی لوگ تو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ مثلا محبوب ہونے کے بعد شہید ہونا پڑتا ہے۔ محبوب پہلے بنے گا اور پھر شہادت آ رہی ہے۔ محبوب پہلے بنے گا اور بعد میں وطن چھوڑ کے تبلیغ کے لیے پیدل غزنی سے لاہور کی طرف جانا پڑے گا۔ گنج بخش رحمۃ اللہ تو وہیں غزنی میں ہو گئے تھے، فیض عالم بھی ہو گئے تھے اور مظہر نور خدا بھی ہو گئے تھے، لیکن غزنی سے لاہور پیدل چل کے آنا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ جب آپ پر اللہ راضی ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اس پر بھی اللہ راضی ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیوں جاگتے ہیں اور روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ نہیں پسند کرتے کہ میں اس کے احسانات کا شکر ادا کروں؟ اب جن لوگوں کو دیدار حق ہوا یا دیدار عرفان حق ہوا ان لوگوں پر یہ لازم ہے کہ جن لوگوں کو یہ نہیں ہوا وہ ان تک اللہ کا یہ رحم اور فضل کنوے کریں۔ ان پر یہ فرض عائد بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے عائد کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو افقی سفر عطا ہوتا ہے ان کو راسی سفر بھی ملتا ہے، اور جن کا راسی سفر ہوتا ہے ان کو افقی سفر بھی ملتا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جتنے ہی مقبول ہوتے ہیں وہ اللہ کی دنیا میں اتنے ہی مقبول ہوتے ہیں، ان کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے اور یہ واقعہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبروں کو کافروں سے تبلیغ کرنی پڑے گی اور اولیاء کرام کو غیر اولیاء سے بات کرنی پڑے گی اور غیر اولیاء کے لیے دعا بھی کرنی پڑے گی۔
ہوتا یہ ہے کہ کافر گستاخی کرتا جا رہا ہے اور ولی اللہ سنتا جاتا ہے، کافر ڈھیٹ بن کے مسکراتا جا رہا ہے اور وہ ولی اللہ سے کہتا ہے کہ تحمل کرو اور وہ برداشت کرتا جا رہا ہے۔ ولی کی شان ہی یہ ہے کہ صداقت کے باوجود آگے سے دھیما رہتا ہے۔ لوگ زیادتیاں کرتے رہے ہیں لیکن طاقتور لوگوں نے بڑے تحمل سے زندگی گزاری ہے، تو وہ اپنا پورا شعبہ تحمل سے گزار گئے۔ انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، لنگر پکاتے رہے اور لوگوں کو کھانے کھلاتے رہے اور خود روزہ دار رہے اور شب بیدار رہے۔ اس لیے ان کو لوگوں نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کہا اور وہ اپنا شعبہ پورا کر گئے، اپنا کام پورا کر گئے۔ انہیں اللہ کا قرب ملا اور اس کے بدلے میں انہوں نے اللہ کے بندوں کو اپنے قریب کیا۔ تو اگر اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا قرب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کا قرب ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا، لیکن اللہ کا تقرب انسان کے تقرب کے لیے ہے اور انسان کی فلاح کے لیے ہے اور لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے ہے۔ اور راز یہ ہے کہ جن لوگوں پر کوئی چیز آشکار ہو گئی، کوئی شعبہ آشکار ہو گیا یا کوئی راز آشکار ہو گیا، اس کے بعد ان کی ڈیوٹی خود بخود بنتی رہتی ہے، اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ اب تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، وہ کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک کیفیت یہ ہے کہ جس آدمی کو چیخ مل جائے وہ آدمی سناٹوں میں جائے گا اور شور مچائے گا۔ اب چیخ مارنا آدھی کہانی ہے، فرمان ہے کہ اور پھر ایک چیخ آئی اور پوری بستی غائب ہو گئی، یعنی رات کو زندہ انسان سوئے اور آسمان کی طرف سے کوئی چیخ کی آواز آئی اور وہ سارے کے سارے مر گئے، سو گئے۔ یہ چیخ کی کہانی ہے۔ اسی طرح ایک پیغمبر ایسے ہیں جنہیں سوز ملا، لہن ملا اور وہ گاتے جا رہے ہیں اور تبلیغ کرتے جا رہے ہیں۔ کسی پیغمبر کو لوہے کا شعور ملا اور وہ لوہا پگھلاتے جا رہے ہیں اور اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ پیغمبر دلوں کے واقعات کرنے والے ہیں اور کچھ ذہن کے واقعات کرنے والے ہیں، کچھ طبیب ہیں اور حکیم ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگائیں تو بیماری دور ہو جائے، ہاتھ لگائیں تو کوڑ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اب سارا راز یہ ہے کہ جب اللہ کا قرب مل جائے تو اللہ کے بندوں کے فرائض بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا منشا ہے۔ ایسے لوگ جو معاشرے میں ایسے کاموں میں مشغول نظر آتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں، تو کیا وہ بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں؟ جو لوگ معاشرے میں مشغول ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے لیے مشغول ہوں، لیکن جن کو اللہ نے شعور عطا کیا وہ معاشرے میں مصروف ہو سکتے ہیں، تو گویا کہ تقرب الہی جو ہے وہ تقرب دنیا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کی مصروفیت دنیا کے لیے ہو تو یہ ضروری نہیں کہ تقرب الہی کے لیے ہے۔ اس طرح کے لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ تقرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ خدمت کا مقصد کیا ہے۔ اصل راز ہے اللہ کے منشا کے مطابق دنیا کی خدمت کرنا، ورنہ تو دنیا کی خدمت اپنی انا کے لیے ہو سکتی ہے اور اپنی ذات کے لیے ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ یہ کہو کہ ایک آدمی نے لوگوں کی خدمت کے لیے ہسپتال بنا رکھا ہے، تو ہسپتال بنانے اور ایک دیندار شخص کی لوگوں کی خدمت کرنے میں بڑا فرق ہے۔ مدعا یہ نہیں ہے کہ آپ ہسپتال بناؤ یا نہ بناؤ اور لوگوں کی خدمت کرو یا نہ کرو، بلکہ بات یہ ہے کہ تقرب الہی والا شخص عام طور پر دنیا کے لیے اور لوگوں کے لیے تقرب بن جاتا ہے، لیکن دنیا کا تقرب ضروری نہیں کہ یہ اللہ کا تقرب بنے۔ دنیا کا تقرب نفس کا واقعہ ہو سکتا ہے اور شر کا واقعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بے شمار شر جو ہے وہ خیر کرتا ہے۔ شر اور خیر دو الگ الگ شعبے ہیں۔ بے شمار شر دنیا میں ایسے ہیں جو بظاہر خیر کے کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ نیکی کرنے والے بڑے بد ہو سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے نیکی کرنے کے عمل میں بھی بدی کارگر ہو۔ اسی کو بولتے ہیں منافقت، ہپوکریسی، بہروپیے قسم کے لوگ کہ بظاہر نیک ہوں لیکن باطن بد ہو۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ معاشرے میں خدمت کرنے والے لوگوں میں تقرب الہی والے صرف وہ ہوتے ہیں جن کی خدمت کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اطاعت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ آپ نے اطاعت اور عبادت کو کہاں اکٹھے دیکھا ہے اور ان کو کہاں الگ دیکھا ہے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں
کہ اطاعت کرنے اور عبادت کرنے میں فرق ہے۔ بہرحال عبادت میں اطاعت ضروری ہے۔ کیا آپ یہ چیز پوچھنا چاہ رہے ہو کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان خالی اطاعت کرے اور عبادت نہ کرے؟ ایسا نہیں ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس لائف کی ڈیوٹی اور فرائض آپ نے پرفارم کیے، جس طرح آپ نے عبادت کے انداز اختیار کیے، ویسے ہی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب ہے دونوں شعبے یعنی زندگی اور دین پورے کیے جائیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف محبت کرتے ہیں اور دین کی اطاعت نہیں کرتے، ان کا ذکر نہ کرو، کیونکہ وہ اور شعبہ ہے اور ان کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے مانو، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو انسان کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں فرمائیے، اگر آپ خود کرتے ہیں تو نہ کریں، اگر اللہ کہے تو انسان کو خوش کر دو، یہاں تک کہ اگر اللہ کہے کہ اس کو قتل کر دو تو قتل کر دو۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ جب کہے کہ فلاں شخص سے صلح کر لو تو آپ صلح کر لو، اور اگر کہے کہ خوش کر دو تو خوش کر دو، اور اگر کہے یا قاتلو تو قتل کر دو۔ اب اگر آپ اللہ کے کام پر اعتراض نہیں کرتے تو پھر ساری اس کی دنیا ہے، اور وہ جو کہے اسے مانتے جاؤ۔ اللہ کا بندہ جب اللہ کی بات کو مانتا جا رہا ہے تو وہ اس بات کو بھی مانتا ہے جو سمجھ آئے، اور اس بات کو مانتا جا رہا ہے جو سمجھ نہ آئے۔ جو بات سمجھ نہ آئے اور وہ مان لی جائے تو کچھ عرصے بعد وہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ اصل بات کیا تھی۔ تھوڑے عرصے بعد سب باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ کرو اور اس کی بات کو مانتے جاؤ۔ سمجھ آ جائے تب مانتے جاؤ، اور نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے بعد یہ ادراک بن جائے گا۔ اللہ سے پہلے یہ پوچھنا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم مغرب کی طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور مشرق کی طرف کیوں نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ اگر مشرق کی طرف منہ کریں تب بھی کئی میل بعد خانہ کعبہ آ جائے گا۔ اور یہ کیا قصہ ہے، کیونکہ کچھ میلوں کے بعد تو زمین ویسے ہی کربڈ ہو جاتی ہے، اور 60 میل بعد پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اور یہ نہ پوچھنا کہ 4 فرض کیوں ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ مساجد الگ الگ ہیں، رنگ الگ الگ ہیں، 20 تراویحوں سے کیا ہوتا ہے، 8 تراویحوں سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات اللہ سے لگن کی ہے۔ اگر آپ لگن میں چلتے جاؤ تو آپ کو ایک ہی رنگ نظر آئے گا۔ آپ اطاعت بالمحبت میں داخل ہو جاؤ تو پھر آپ کو سارا رنگ سمجھ آ جائے گا کہ سارا رنگ کیا ہے۔ ہم دنیا میں صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ کچھ دیکھنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ آپ اللہ کے جلووں کو دیکھو اور ضرور دیکھو۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان بند رکھو، بحثیں نہ کرو، کسی سے دست و گریباں نہ ہوا کرو، اور انسانوں کے ساتھ جھگڑے نہ کرو۔ اس لیے انسان کو خوش ضرور کرو، مگر اس خوشی میں یہ خیال رہے کہ آپ کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے۔ میں نے جو اللہ کے شاہرخ سے قریب ہونے کا سوال کیا تھا تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ ہم مان تو لیتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہیں، یعنی وہ ہمارے قریب ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو ہم واقعی حاضر ناظر سمجھتے ہیں تو جو کچھ ہم گناہ اور جرم کے ذیل میں کرتے ہیں وہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک طرف تو ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر مانتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم اس کو غفور الرحیم مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معاف تو اس نے کر دینا ہے، اس لیے اگر دیکھ بھی رہا ہے تو کیا حرج ہے، کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات کی ہے اور ڈرانے کی بات نہیں کی ہے۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے ہو کہ خدا قریب ہے تو گناہ کیا ہے اور ثواب کیا؟ گناہ کر لیا، اب اللہ معاف کر دے گا۔ اگر آپ کے خیال میں اللہ ہے ہی نہیں تو کیا معاف کرے گا؟ جب اللہ کے قریب ہونے کا شعور مل جائے اور یقین مل جائے تو پھر گناہ کا واسطہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ صرف قریب کا لفظ ہو سکتا ہے ذرا مانوس ہو، لیکن حاضر ناظر کا لفظ عام مسلمانوں کا رکھا ہوا ہے اور ہم لوگ اکثر یہ لفظ کہتے رہتے ہیں۔ یہ تو کہنے کی بات ہے، ماننے کی بات نہیں ہے۔ مولوی صاحب آپ کو باتیں بتاتے ہیں اور آپ ان کا کہنا ماننا شروع کر دیتے ہو، لیکن آپ کے سانس میں یا آپ کے خیال میں گناہ ہوتا ہے اور عمل میں گناہ ہوتا ہے۔ آپ کے وجود کے اندر نفس ہے، اور جس طرح وجود کے اندر نفس ہے اسی طرح اللہ نے بتایا کہ تمہارے اندر میرا ادراک بھی ہونا چاہیے۔ حقیقت میں دونوں چیزیں اندر موجود ہیں، اور جن کے لیے موجود ہیں ان کے لیے گناہ ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ گناہ نہیں کرتے، ان کو اللہ کے بارے میں حاضر ناظر بتاؤ یا نہ بتاؤ،
تب بھی وہ گناہ نہیں کرتے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو گناہ نہیں کرتے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس بات پہ بحث کوئی نہیں ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، اگر اللہ کا بھروسہ ہوتا تو ہم کبھی نہ کرتے۔ اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہی ان لوگوں کو ہے جو گناہ نہیں کرتے۔ ان کا مضمون ہی اور ہے۔ محبت کرنے والا جو ہے وہ محبوب کی رضا کے خلاف نہیں چلتا، اور وہ بیچارہ چل ہی نہیں سکتا۔ محبت کرنے والا تو پابند ہوتا ہے، اس شکار کی طرح جو پھنس گیا ہو۔ اسے محبوب کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو، اور وہ نہیں کرتا۔ کہتا ہے اگلا حکم بھی فرمائیں۔ ایک حکم مانا، دوسرا بھی مانا، تیسرا بھی مانا۔ تو یہ جو بغیر محبت کی عبادت ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہے، یہاں سے دقت شروع ہوئی ہے۔ اس لیے ایک بات غور سے سمجھنے والی ہے اور دل میں رکھنے والی ہے کہ ہمارا دور بھی اسلام کا دور ہے۔ اس میں وہی کلمہ ہے، لیکن ہمارے کلمے اور ان لوگوں کے کلمے میں بڑا فرق ہے جنہوں نے پہلے زمانے میں کلمہ پڑھا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس زمانے میں اسلام پر پابندی کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ چلنے والی ایک زندگی نمونے کے لیے موجود تھی، اور آپ کے پاس انفارچونیٹلی کوئی زندگی موجود نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس صرف عقیدہ ہی عقیدہ ہے، اور اس طرح کا عمل پیدا نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر آپ نے اپنا عقیدہ کسی کتاب سے بنایا ہے تو کتاب ہی سے گمراہ ہوگے۔ جس کتاب سے آپ نے علم حاصل کیا، دوسری کتاب اس علم کو توڑنے کے لیے لائبریری میں موجود ہوگی، یا 2-4 دن بعد آ جانی ہے، تو کتاب ہی آپ کے عقیدے کو توڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو عقیدہ مولوی صاحب سے ملا تو دوسری مسجد کا مولوی صاحب اس عقیدے کو توڑے گا۔ آپ نے خود چنا ہے تو آپ خود توڑو گے۔ آپ کا عقیدہ روز ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس عقیدہ دینے والی شخصیت کے ساتھ محبت سے قائم رہنے والا رشتہ موجود نہیں ہے۔ جس شخصیت نے آپ کو دین کا شعور دیا، اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی محبت نہ ہو تو شعور ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ جس چیز کے ذریعے چاہے وہ کتاب ہو یا انسان ہو، آپ نے دین کا شعور حاصل کیا، اگر اس چیز اور ذات سے ہمیشہ رہنے والی محبت نہ ہو تو یہ شعور ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ کتاب نے آپ کو دین سکھایا، کتاب سے ہمیشہ نسبت اور محبت نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح دین سے ہمیشہ محبت نہیں ہو سکتی۔ مولوی صاحب نے دین سکھایا، لیکن مولوی صاحب سے ہماری محبت نہیں ہوتی ہے، اس لیے دین سے ہماری محبت نہیں ہو سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین سکھایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمیشہ ہوتی ہے، اس لیے دین سے محبت ہمیشہ ہوگی۔ اب یہ دیکھو کہ تمہیں دین میں داخل کرنے والا کون تھا۔ اگر اس سے محبت نہیں ہے تو اس کے دیے ہوئے پیغام سے محبت نہیں ہوگی۔ یہ ہے آپ کی پریشانی کا اصل راز، کہ آپ اپنے آپ کو خود ہی دین دیتے ہو اور خود ہی شاباش دیتے ہو، اپنے آپ کو خود ہی انکریج کرتے ہو۔ یہ آپ کی اصل پریشانی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ دین میں داخل کرنے والا آپ کا جو محسن تھا وہی آپ کا محبوب ہو، وہ آپ کو محبت میں داخل کرتا۔ کاش دین میں آپ کے محبوب ہی آپ کے محسن ہوتے۔ جن لوگوں کے دین میں ان کے محسن ان کے محبوب ہیں، ان لوگوں کے ساتھ دین کی کہانی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ جن کے محبوب دین میں محسن اور معلم ہیں، وہ لوگ دین میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ وہ محبوب ہمیشہ ان کا رہے گا، یعنی ان کی محبت ہمیشہ رہے گی۔ تو محبت قائم ہو تو دین کا علم قائم رہتا ہے۔ اگر محبت دینے والے سے محبت نہ ہو تو دین سے کیا محبت ہوگی؟ چٹھی دینے والے کو پہلے پسند کرو اور چٹھی بعد میں دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیا نہیں لکھا ہوا، تو یہ دین کا علم محبوب کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے محبوب کے ساتھ تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اگر یہ تعلق قائم ہو گیا تو پھر دین سے تعلق ہوگا۔ ہم ایبسٹریکٹ دین کو فالو کرتے ہیں، یعنی کتاب سے دیکھ لیا، کتاب سے پڑھ لیا، ایک اور کتاب کے پڑھنے سے پہلے مولوی صاحب سے پوچھ لیا، پھر دوسرے مولوی صاحب سے پوچھ لیا، اور پھر تیسرے مولوی صاحب سے پوچھ لیا۔ پہلے نے اور عقیدہ بتا دیا، دوسرے نے اور عقیدہ بتا دیا، اور تیسرے نے اور عقیدہ بتا دیا۔ آج ہمارے پاس اصل دین کی بجائے ہمارے پاس دین کا پیچ ورک رہ گیا ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ آپ کو ایک واحد عقیدہ ملے۔ آپ عقائد کا انبار لیے بیٹھے ہو، اس لیے آپ کو ایک عقیدہ نہیں ملا، کیونکہ آپ کا محبوب نہیں، اس لیے آپ کو لطف نہیں آتا اور سوز نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا ایک محبوب نہیں ہے، بلکہ اصل محبوب کوئی نہیں ہے۔ تو آپ اپنے معلم سے محبت کرو تو علم قائم رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا۔
کتاب کا دیا ہوا علم قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ دوسری کتاب اس کے خلاف اور لکھی پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس کچھ پڑھ کے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ علم ہے، دوسرا بھائی دوسری کتاب پڑھ کے آ جاتا ہے اور آپ کو پریشان کر جاتا ہے۔ پہلا بھائی آپ کو شیعہ بنا گیا اور دوسرا آپ کو سنی بنا گیا۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کو بات بتانے والا کون ہے، یا تو آپ تبلیغ بند کرا دو، یا ایک شعبہ تبلیغ کا مقرر ہو جائے، یا آپ کو کوئی محسن مل جائے، معلم مل جائے اور محبوب مل جائے۔ ایسا شخص ضرور پیدا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے، ایسا ہوگا اور ایسا ہونے والا ہے۔ یہ تو محبوب کا اعجاز ہے کہ وہ محبوب رہے، کیا پریکٹس سے بھی محبوب بنایا جا سکتا ہے؟ محبوب کے اعجاز کو اگر آپ مانتے ہو تو صرف ایک ہی محبوب حقیقی ہے اور اسی کا اعجاز قائم ہے۔ اگر آپ اعجاز کی بات کرتے ہیں تو اعجاز پھر اسی کا ہے، بلکہ ساری کرامتیں اور سارے معجزے اسی کے ہیں۔ اولیاء کرام بھی اس کے کمال کے تحت ہیں، یہ سب چراغ اس کے جلائے ہوئے ہیں۔ آپ کے دل میں جو محبت ہے یہ اسی محبوب کی ہے، تو گویا کہ یاد حق یا دین حق ہو نہیں سکتا جب تک کہ محبت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق نہ ہو۔ وہی ہیں محبوب جو سب چراغ جلاتے ہیں اور وہی روشنی کرتے ہیں اور وہی آپ کو دین دے رہے ہیں۔ اب بھی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دیتے ہیں، ساری کہانی ادھر سے ہے، اس لیے ادھر رجوع رکھا کرو۔ یہ سب انہی کا ایجاد ہے، سب فقیر انہی کے دم سے چلتے ہیں، سب درویش ان کے ہیں، سب مال ان کا ہے، ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، انسان کا اس میں کچھ نہیں۔ ہمیں دین کا علم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علم بھی تو کتاب سے حاصل ہوا ہے۔ نہیں، وہ علم آپ کو اگر کتاب سے نہ بھی حاصل ہو تو بھی ان کے اعجاز کی ایک الگ کہانی ہے، وہ ایک الگ شعبہ ہے۔ کتاب سے محبت نہیں ہو سکتی اور کتاب سے بنائی ہوئی تصویر سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کتاب میں اگر فوٹو بھی دیا ہو تب بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ایک الگ شعبہ ہے کہ وہ اپنی امت کے کس کس آدمی سے کب کب اور کس کس زمانے میں خود تشریف لا کے ملتے ہیں، کتنے کتنے آدمیوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور آپ یوں کہو کہ یہ جو آپ کی روح ہے اس کی عمر تو اتنی ہے جتنی دوسری روحوں کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کے جان نثاروں کی محفل میں یہ روحیں موجود تھیں جو آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں موجود ہیں۔ تو یہ پرانا فیض ہے۔ جس طرح جن اس زمانے سے چلے آ رہی ہیں اسی طرح روحیں بھی اسی زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ بنے بنائے کھیل ہیں، ہم نے کچھ نہیں بنایا۔ تو جن لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور یہ محبت آج ہے تو یہ کتاب سے نہیں ہے بلکہ یہ ذات سے ہے۔ کتاب میں تو ایک نام ریکولیکٹ ہو گیا اور آپ نے کہا اچھا حضور کا نام آ گیا ہے، اگلا قصہ جو ہے وہ پہلے سے ہو چکا ہے یا پہلے والوں سے ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ سیرت کی کتاب میں پڑھو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ہجری کو رخصت ہوئے اور کیا واقعہ ہوا اور کون سے دن میں کیا واقعہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں آپ بولتے جاؤ گے، سیرت پاک پہ آپ بڑے مضمون بولو گے، لیکن یاد رکھنا محبت صرف دینے والے کی طرف سے ملے گی، محبت کتاب سے نہیں ملے گی۔ کتاب کے بتائے ہوئے سیرت کے واقعات سے محبت نہیں ہوگی، محبت دینے والی کچھ ایجنسیز ہیں۔ یہ محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کریم جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملنے کے 3 شعبے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ کسی پر راضی ہو کے براہ راست محبت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اجازت فرماتے ہیں اور جا کے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کے چراغ جلاتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب جو ہیں وہ اپنے محبوبوں کو بھی اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر سکتے ہیں۔ کتاب کا اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ جتنے لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو کوئی نہ کوئی وہ محبت دینے والا ہے، یعنی یا تو اللہ کریم خود ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود، یا حضور پاک کے کوئی چاہنے والے فقیر، چاہے صاحب مزار ہوں یا گلی سے گزرنے والا ہو۔ وہ فقیر چاہے تو آپ کو سوال کے جواب میں کچھ دے جائے۔ مثلا آپ نے کسی انسان سے نیکی کی اور اس نے کہا کہ چل یہ لفظ پڑھا کر، آپ پڑھتے پڑھتے حضور پاک صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں داخل ہو گئی۔ محبت جو ہے یہ عطا ہوتی ہے، ورنہ کتاب میں تو اور بھی بے شمار لوگوں کے احوال دیے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاص ایکسیپشن ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جس کی تمام لوگوں کو محبت عطا ہوئی ہے، اور یہ بیان کی بات نہیں ہے، یہ الگ شعبہ ہے۔ جب تک قرآن زندہ ہے اور یہ ہمیشہ رہنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام فرمایا ہوا ہے۔ جس انسان کی روح سے جھگڑا ختم ہو جائے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے، تو کتاب کا یہاں کوئی کام نہیں۔ جب کوئی اسلام لاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کلمہ پڑھو اور ایمان لاؤ۔ اس کے لیے یہ دل سے کہنا ضروری ہے اور زبان سے ادا کرنا ایک بالکل دوسری بات ہے، اور دل سے محسوس کرنا بالکل اور بات ہے۔ اگر ایک جگہ کلمہ لکھا ہوا ہو اور ایک آدمی اسے زبان سے ادا نہیں کر رہا اور اسے دیکھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے کہ یہ سچائی ہے، جیسے ابو جہل کی مثال لے لیں، وہ مانتا تھا کہ بات سچ ہے، یہ جو کلمہ ہے یہ بھی سچ ہے، مگر اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا، تو اس کا کوئی انعام نہیں، کیا صرف زبان سے کہنے کا انعام ہے؟ اب آپ یہ سوچو کہ جو آپ کہہ رہے ہو اس کی سند کیا ہے کہ وہ سچ مان رہا ہے، اس کو زبان سے ادا کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے اور کیا مصلحت آڑے ہے؟ اس طرح کی مصلحت تو گمراہی ہے، دنیا کے ماننے کی اور بات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دنیا نہیں مان رہی، بلکہ آپ مسلمان بھی تو نہیں مان رہے۔ آپ دیکھو کہ آپ کہاں پہنچ گئے ہو۔ دنیا تو اسلام کی سچائی کو مان رہی ہے، اور مسلمان ایک فیلڈ ہے جسے وہ کاٹتے رہتے ہیں، اور ایک فصل ہے جسے ان کی درانتیاں کاٹتی جا رہی ہیں۔ مسلمان اگر اپنے آپ کو سچا مان لے تو کہانی اور ہو جائے۔ ابھی تو آپ لوگ اسلام کو سچا نہیں مان رہے، اور آپ خود اپنے آپ کو سچا نہیں مان رہے، اور آپ ایک قوم کی وحدت کو بھی نہیں مان رہے۔ آدھی قوم اس طرف ہے، آدھی اس طرف، سیاست میں بٹے پڑے ہو۔ پاکستان کے مسلمان ہیں تو الامان والحفیظ۔ اس لیے آپ کی سچائی جو ہے، کیا یہ سچائی رنگ لا رہی ہے؟ گھروں کے اندر میاں بیوی آپس میں پریشان ہیں تو رحمہ بینہم کدھر سے آئے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ دونوں جھوٹے ہیں، بلکہ اگر یہ کہو کہ بیوی ہمیشہ سچی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک تو جھوٹا ہے ہی، ایک سچا ہو گیا اور ایک جھوٹا ہو گیا۔ بات یہ ہو گئی ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں کاش یہ سچے مسلمان ہو جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کلمے کا حکم ہو جائے کہ آپ کلمہ پڑھو، زبان سے بولو، قلب سے تصدیق کرو، زبان سے حقیقت کا اقرار کرو اور دل سے تصدیق کرو۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اسلام ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ تو کلمہ بیان کر دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کو اپنے لیے انتہائی شرف سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے بس۔ محبت خود کی جاتی ہے یا کسی کی عطا ہوتی ہے؟ محبت محبوب کی عطا ہے۔ محبوب صرف ایک چیز دیتا ہے اور وہ ہے محبت، باقی چیزیں آپ عطا کرتے ہو۔ اب یہ جو محبوب کا حق ہے یہ اس کے پاس رہنے دو کہ محبوب جس پر چاہے مہربان ہو جائے، جسے چاہے فراق کے سفر پر روانہ کر دے اور جسے چاہے وصال کی حاضری کے لیے بلا لے۔ یہ سب محبوب کے کام ہیں۔ محبوب ایک ہی ہوتا ہے، سب کے محبوبوں کا نام الگ الگ ہوتا ہے، لیکن محبوب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو محبوب جو ہیں وہ فراق میں بھی پرورش پاتے رہتے ہیں اور وصال میں بھی پلتے رہتے ہیں۔ محبتیں اندیکھی بھی پلتی رہی ہیں اور دیکھ کے بھی پلتی رہی ہیں۔ تو محبت میں آخری بات یہی ہے کہ محبت جو ہے یہ محبوب کی عطا ہے، اور ایک شعبہ یہ بھی کہتا ہے کہ محبوب بھی محبت کی عطا ہے۔ اب یہ مجاز کی حد تک تو صحیح ہے، حقیقت میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو پھر سب عطائیں محبوب کی ہیں، وہاں محب کچھ نہیں ہے۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ محبوب ایک ہے اور دو انسان دیکھنے والے ہیں، ایک کو محبت ہوتی ہے دوسرے کو نہیں ہوتی۔ اب آپ کیا کہتے ہو کہ محبوب نے ایک پر تو اپنا جلوہ آشکار کیا لیکن دوسرے پر نہیں کیا، تو محبوب جس پر چاہے اس پر اپنا جلوہ آشکار کر دے اور اسے محبوب بنا دے اور اس کو محبت ہو جائے گی۔ محبوب جس پر آشکار نہیں ہوگا اسے محبت نہیں ہوگی۔ محبت جو ہے یہ عطائے جلوہ محبوب ہے۔ سوال یہ ہے کہ محبت کی سوا تو ہے کچھ نہیں۔ یہ بیان آپ کا ہے، ورنہ بات ایسی نہیں ہے۔ اگر محبوب حقیقی کی محبت نصیب نہیں ہوئی تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے بس میں نہیں ہے اور اس کی عطا ہے۔
تو پھر ہمارے ذمے کیا رہا سوائے انکساری کی؟ میرا سوال یہ ہے، سوال اب بنا ہے، اور یہ وہ والا پہلا سوال نہیں بلکہ نیا بنا ہے۔ جن کو محبت عطا نہیں ہے ان کا کیا کام ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی آپ پر عطا ہے، کہ آپ کی روح تشریف لانے سے پہلے سرگرداں تھی، عالم تحیر میں سرگرداں تھی کہ میں نے جانا ہے مجھے کسی امت میں پیدا ہونا عطا کیا جائے، تو محبوب نے عطا کر دیا کہ ہماری امت میں سے پیدا کر دو تاکہ یہ ہماری نواز شاد سے محروم نہ ہو۔ تو یہ تو بڑی عطا ہو گئی ہے آپ پر، پھر اپنا دین عطا ہو گیا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف جلوے کی بات کر رہے ہیں، عطا کی کمی نہیں ہو رہی ہے، یہ عزم کی بات ہے، اور نہ محبت میں معذرت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ جن کو محبت نہیں ہوئی ہے وہ محروم ہیں، وہ اپنی جگہ پر سرفراز ہیں، کیونکہ امت کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں یہ امت کے کام آنے والی چیز ہے۔ حتیٰ کہ جو آدمی مال جمع کر رہا ہے اور اتقاض زر کر رہا ہے وہ بھی امت کے کام آئے گا، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، سارا کام ایک ہی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت کرنے والے جب جلوہ محبوب کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کے علاوہ ان پر اور کوئی کیفیت نہیں، اور وہ انتظار ہی کریں گے، اور کام نہ کریں تو نہ کریں، انتظار ضرور کریں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کو محبت کی ضرورت ہو، جس کو اور واقعات کی ضرورت ہو وہ اور واقعات کرتا جائے۔ یہ ان کی بات ہے جن کو خوراک ہی محبت ہے۔ مثلاً پروانے کی خوراک روشنی ہے، یہ اور کہانی ہے۔ جس طرح کہ مجنوں سے کہا کہ تمہیں دھن دولت دیتے ہیں تو وہ کہے گا صرف لیلا سے بات کراؤ، اب یہ مجبوری ہے اس کی، وہ پیدا ہی ایسا ہوا، اسے دنیا میں اور کوئی چیز نہیں چاہیے، اسے حکومت دے دو تو وہ نہیں لے گا، وہ کہے گا مجھے تو صرف لیلا چاہیے۔ اب لیلا مجنوں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے کہ وہ دھن دولت بھی چھوڑ گیا، بادشاہت بھی چھوڑ گیا، صحت بھی چھوڑ گیا اور دوسرے واقعات بھی چھوڑ گیا۔ یہ اور کہانی ہے اور یہ دیگر بات ہے۔ اس لیے محبت کرنے والے جو ہیں وہ باقی چیزوں کا گلہ کر نہیں سکتے، ان کو تو ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، محبت، محویت، جلوہ محبوب۔ کام کرنے والے کام کریں گے، لوگ باقی لوگوں کے لیے اور وہ محبوب کے لیے، بس یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اور آدمی اور کام کے لیے اور وہ اس محبوب کے لیے۔ اگر آپ وہ محبت والے ہیں تو اس کا ذکر کرو، اگر اور آدمی ہیں تو اور کام کرو اور کرتے جاؤ۔ جس دنیا میں ہیر رانجھے ہوئے اسی دنیا میں اور واقعات کرنے والے بھی ہیں، اسی دنیا میں تعمیر بھی ہو رہی ہے، مکان بھی بن رہے ہیں اور سڑکیں بھی بن رہی ہیں۔ یہ سب کام اپنی جگہ پر کہانی ہے اور جلوے والے جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور راز یہ ہے کہ محبوب کا جلوہ دیکھنے سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہوتا ہے، اگر دیکھنے سے پہلے نہ دیکھا ہوا ہو تو محبوب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ محبوب کی تو پہلی ملاقات میں یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ تو وہ ہے جس کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، ورنہ پہلی ملاقات میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو پہلی ملاقات سے پہلے بھی کچھ ہوا پڑا ہے، ورنہ پہلی ملاقات میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلی ملاقات ہے اور پہلی بار دیکھا ہے اور احساس یہ ہوا ہے کہ اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، کہیں دیکھا ہوا ہے، شاید کوئی اور زندگی ہو اور دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہیں اور ہوں، ابھی اس انسان کے ساتھ واقعات تو بعد میں ہونے ہیں۔ تو پہچان جو ہے یہ پہلے ہے، یعنی آدمی محبوب کے متعلق کہتا ہے کہ وہ اپنا سا لگتا ہے، غیر ہے لیکن اپنا سا لگتا ہے۔ یہ جو محبوب ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے اور انسان ریکگنائز کر لیتا ہے کہ یہ کوئی بات ضرور ہے، تبھی وہ اپنا لگتا ہے۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں، پہچان ہو جاتی ہے۔ جناب اگر ہمیں کوئی شخص کچھ کہے اور ہم آگے سے چپ رہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بزدل ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اخلاق کے مارے سے جواب نہ دے رہے ہوں۔ اس صورت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اخلاق کا تعلق لوگوں کے سمجھنے سے نہیں ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے اور کیا نہ سمجھیں گے۔ صاحبان اخلاق جو ہیں وہ صاحبان اخلاق رہتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اسے بد اخلاق سمجھیں تب بھی وہ صاحبان اخلاق رہتے ہیں۔ اخلاق آپ کا شعبہ ہے، لیکن خیال رکھنا کہ یہ نہ ہو کہ کسی انسان کو جواب دو اور کسی کو جواب نہ دو۔ بعض اوقات یہ بھی نفرت کی انتہا ہوتی ہے کہ جواب ہی نہیں دیا، کہتے ہیں اس نے ہمیں برا بھلا کہا، ہم نے آگے سے جواب ہی نہیں دیا کیونکہ ہم اس کو اتنا برا سمجھتے ہیں کہ اس کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ بڑی بد اخلاقی کی بات ہے۔ اگر آپ کا اخلاق ہے تو لوگ اس کو بزدلی نہیں کہیں گے بلکہ اخلاق ہی کہیں گے۔ اخلاق جو ہے پہچانا جاتا ہے، بزدلی پہچانی جاتی ہے اور غصہ پہچانا جاتا ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دینا، اپنے عمل کا منشا رضائے الہی رکھنا چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کی بات نہیں ہو رہی، لوگ جو مرضی کہیں آپ پرواہ نہ کرو، اگر اخلاق ہے تو اخلاق ہی رہے، لوگوں کی رضا کی بات نہیں ہے۔ بچوں کو اسلام کی تربیت دینے کے بارے میں بڑی پریشانی رہتی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟
یہ آپ اکیلے کی نہیں، سب کی پریشانی ہے۔ اس کے لیے میں نے پہلے بھی تفصیل سے بتایا تھا کہ اب آپ لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہوا کہ بچوں کے آنے سے پہلے آپ نے کم از کم اپنی زندگی کو اسلام میں ڈھالنا تھا۔ آپ نے یہ اپنی زندگی اسلام میں ڈھالنی تھی۔ یہ بچوں کے مسئلے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپنی کمزوریوں کی بات ہے۔ یہ تو ہمارا پہلے دن سے فیصلہ ہے کہ بچوں نے ہم سے علم نہیں سیکھنا، بلکہ انہوں نے ہمارے عمل کا مشاہدہ کرنا ہے، اور گواہ ہیں موقع کے کہ آپ کرتے کیا ہو۔ آپ ان کو جتنا مرضی سچ بولنے کی تلقین کرتے جاؤ، جب تک تمہیں سچ بولتے ہوئے نہیں دیکھیں گے وہ نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے تم نے بچوں کو کیا علم دینا ہے، بلکہ تمہاری زندگی ہی بچوں کا علم ہے۔ اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آج ہی ڈھال لو۔ بچوں کو علم دینا بند کر دو، ان کے سامنے اپنی زندگی ایسی بناؤ کہ بچوں کو کم از کم اس میں ایسی چیز نظر آئے کہ بچے راضی ہو جائیں۔ علم کیا دو ان کو؟ مشاہدے کا علم دو۔ وہ آپ کے اچھے عمل کا مشاہدہ کر کے خود ایسا کرنے پر مائل ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کا خون ہے، آپ کی طرف سے جلدی اثر ہوگا۔ آپ ان کو صحیح قسم کی زندگی گزار کے دکھا دو، آپ کا اثر پڑے گا، اور دوسروں کا اثر نہیں پڑے گا۔ دوسرے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تو سماج کی گمراہی ہے کہ ہر طرف برائی ہے، اور بچے کہتے ہیں کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو بچوں کو راستہ دکھانے والے بنو، انہیں اپنی زندگی کا راستہ دکھاؤ، اور اس طرح اسلام کی بات بتاؤ۔ ان کے کان میں بات پڑ جائے گی تو اگر آج عمل نہیں کریں گے تو کچھ عرصے بعد بات عمل میں آ جائے گی۔ اب دعا کرو بچوں کے لیے۔ اگر آپ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہو تو کم از کم بچوں کے مستقبل کے لیے نماز پڑھو۔ بچوں کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ ہماری غلطیوں کی سزا ہمارے بچوں کو نہ ملے۔ ہمیں پاکستان بزرگوں کے فیض سے ملا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پاکستان دے بیٹھیں اور ہمارے بچے پھر محروم ہو جائیں۔ اس لیے یا اللہ ہمارے ملک کو ہمارے بچوں کے لیے محفوظ فرما۔ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں، اور ہمیں اسلام پر چلنے کی اتنی توفیق عطا فرما کہ ہمارے بچوں کو اسلام کی دولت سے محرومی نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ باقی یہ کہ گرد و پیش کیا ہو رہا ہے، VCR پہ کیا ہونے والا ہے، گھروں میں کیا ہونے والا ہے، ہر طرف بڑا خطرہ ہے۔ اب اللہ ہی مہربانی کرے۔ دعا کرو کہ اللہ مہربانی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری زندگی میں بے شمار پریشرز ہیں، کیا آدمی انہیں ریزسٹ کرے، یا دوسرا یہ کہ ییلڈ کر جائے یا ہٹریٹ کر جائے؟ مذہبی طور پر اس بارے میں کیا حکم ہے؟ مذہبی طور پہ تو بڑا واضح حکم ہے۔ مذہب میں امیر بھی ہے اور غریب بھی ہے، اور سب کے لیے علیحدہ علیحدہ کوڈ ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب زندگی میں حالات بہتر کرنے کے لیے چوری ہی ایک ذریعہ رہ جائے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چوری نہیں کریں گے اور زندگی غربت میں ہی گزار لیں گے، اور کچھ لوگ ہیں جو چوری کر لیں گے۔ تو یہ کیا فرق ہے؟ جب چوری کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اور ڈاکے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جو آپ کو کہے گا کہ ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے بلکہ ہم غریبانہ گزارا کر لیں گے۔ آپ کو ایسے انسان ضرور ملیں گے۔ تو ریزسٹ کرنے کا جو نام ہے یہ پھر کمزوری کی بات ہے۔ ریزسٹ کرنا اور گمراہی کو ٹیمپٹیشن کہنا کمزور آدمی کی بات ہے۔ ہم اسے ٹیمپٹیشن نہیں کہتے، کیونکہ جو راستہ بند ہے وہ بند ہے۔ ٹیمپٹیشن کا لفظ کہتے ہی آپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو چیز اللہ نے بند کر دی ہے وہ اب بند ہے۔ مثلا یہ آپ کا گھر ہے اور وہ اس کا گھر ہے۔ یہ ہمارے حقوق ہیں سو ہمارے حقوق ہیں، اور وہ تمہارے حقوق ہیں سو تمہارے حقوق ہیں۔ ٹیمپٹیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ ترغیبات، خواہش اور گناہ کی خواہش کو کہتے ہیں۔ گناہ کی خواہش کب ہوتی ہے؟ گناہ کی خواہش تب ہوتی ہے جب گناہ کو جج کرنے والے کے ساتھ محبت نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ غریب رہنے والے بھی اللہ کے بڑے قریب رہے۔ تو جب تک آپ کی سوچ کا معیار اور آپ کی زندگی اللہ کے لیے نہیں ہوں گے آپ کبھی نہیں بچ سکتے۔ زندگی کو اللہ کے لیے بسر کرو تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے لیے نہیں کرنی تو پھر اپنے لیے زندگی بسر کر کے دکھاؤ، وہ تم کر نہیں سکتے۔ کب تک بسر کرو گے اپنی زندگی؟ جو چاہتے ہو وہ کر لیا ہوتا، اب تک تو آپ نہیں کر سکے۔ اب تک جو کیا سو غلط کیا، یا تو آپ اپنی مرضی سے زندگی خوش گزار لیتے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کتنی زندگی اور چاہیے تو آپ کہیں گے اتنی اور چاہیے جتنی ہم گزار آئے ہیں۔ اگر اتنی اور مل جائے پھر بھی آپ یہی کرتے رہو گے۔ اب بجائے اس کے کہ اتنی زندگی اور ہو اور آپ پھر سے غلطیاں کرتے جائیں، اس کو یہیں سے کوئی موڑ دو اور اپنا راستہ بناؤ۔ چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا، غبارے راہ حجاز ہو جا۔
آپ کو صحیح خبر دے رہا ہوں کہ اس دنیا سے نکل جاؤ اور اللہ کے آگے سر جھکا دو کہ یا اللہ ہم گھبرا گئے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں سکون کی دولت عطا فرما، چھوٹی موٹی ضروریات بھی پوری کرتا رہے اور ہمیں سکون بھی عطا فرما۔ بے سکون نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو ٹیمپٹیشن جو ہے ان کو آپ ٹیمپٹیشن نہ کہو، جو حق ہے وہ کرو، جو حق نہیں ہے وہ نہ کرو، گمراہی نہ کرو، نیک راہ پہ چلو۔ ایک انداز سے اپنی گھریلو زندگی کو دیکھا جائے تو یہ بہت آسان اور آسودہ ہے، ایک انداز سے ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ اس کا کیا حل ہے؟ میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں اور آپ کچھ اور طرح سے سوچتے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے کام ہی سوچتے رہتے ہیں، یہ ایک اور ہی شعبہ ہے۔ سوچا جائے تو زندگی ایک انداز سے یوں ہے اور دوسرے انداز سے یوں ہے۔ اگر تم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہو تو گلہ نہ کرنا، کیونکہ جب تم اپنی مرضی سے گزار رہے ہو تو گلہ کس بات کا؟ گلہ وہ آدمی کرے جو دوسرے کی مرضی پر زندگی گزار رہا ہو۔ وہ گلہ کر سکتا ہے کہ تم نے ہمیں ایسا کرنے کو کہا تھا، ہم نے وہ کیا لیکن وہ اس طرح ہو گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی مرضی سے گزارنے والا کوئی گلہ نہیں کر سکتا۔ جو لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں دراصل تم ان کو تنگ کر رہے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کا گلہ تم کر رہے ہو انہیں بھی تم سے گلہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم خدا کو اپنی زندگی سے یا اپنے دل کی زندگی سے نکال رہے ہو تو خدا تمہارے دل سے پیس آف مائنڈ نکال دے گا۔ یہ پکی خبر ہے۔ پیس آف مائنڈ نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی جب تک خود اللہ نہ دے۔ اس کا نام ہی پیس آف مائنڈ ہے۔ اگر اللہ دل میں آ جائے یعنی گھر والا گھر میں آ جائے تو پیس آف مائنڈ آ جائے گا، اور اگر تم نے اس کو دل سے نکال دیا تو پیس آف مائنڈ نکل جائے گا۔ اللہ کو پہچاننے کی ضرورت کوئی نہیں، اس کے ساتھ ویسے ہی عاجزی کرتے رہا کرو کہ یا اللہ یہ مہربانی کر، یا اللہ وہ مہربانی کر۔ آگے سے جواب ملے نہ ملے تم بولتے جایا کرو، حتیٰ کہ زندگی کی چھوٹی چیز بھی اس سے مانگتے رہا کرو، حتیٰ کہ زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس سے مانگتے رہا کرو۔ کبھی مسکین کے ساتھ ظلم نہ کرنا، کسی غریب کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، جو آپ کے اختیار میں لوگ ہیں ان پر ظلم نہ کرنا۔ تو میں سختی سے منع کر رہا ہوں، اور میں اس وقت منع کر رہا ہوں جب آپ لوگوں سے ظلم سرزد ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ تو کیا میرا پیغام واضح ہو گیا؟ آپ کو میں کوئی مضمون نہیں سناتا بلکہ آپ کو میں کام کی باتیں بتاتا ہوں۔ آپ پیغام سن لو۔ پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ ظلم نہ کرو۔ دوسرا میں نے پیغام یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھا کرو، اور آپ لوگ اچھے مستقبل کی اچھی طرح انتظار کرو۔ آپ لوگوں نے میرے ملنے سے پہلے شادیاں کی ہوئی تھیں، اب اگر آپ میاں بیوی ایک دوسرے کا گلہ کرتے ہیں تو یہ تو میرے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے، تو اس لیے میں سیمیٹنسلی دونوں کو ڈس لائک کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی دقت والا بندہ وہ ہے جس کے گھر میں اختلاف ہو۔ میرے لیے سوائے اس کی اور کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں خوشگوار ماحول نہیں رکھا ہوا، لہٰذا آپ لوگوں کے اندر ہم دخل کیا دیں؟ مجھے آپ میں کم آدمی ایسے نظر آئے جن کے گھروں میں کسی قسم کا چھوٹا موٹا اختلاف نہ ہو۔ اب آپ لوگ ذاتی طور پر مجھے بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں آپ میں ایسے کہ جن کے گھروں میں چھوٹا موٹا اختلاف نہ ہو، اور میں ان کے گھر ضرور جاتا ہوں۔ اختلاف کو ہم ایوائڈ کرتے ہیں، اس لیے آپ کم از کم میری بات کو سمجھنے کے لیے، مجھ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک کام ضرور کرو کہ گھروں کے اندر جھگڑا بند کرو اور ایک دوسرے کو خوشی سے قبول کرو۔ اب تو آپ کے بچے بھی ہو گئے ہیں، زندگی بھی بن گئی ہے، اختلافات دور کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اصلاح کرنے کی بجائے قبول کرو۔ یہ ہے میرا پیغام۔ گھر میں جھگڑے نہ کریں اور کوئی جیسا بھی ہے اسے قبول کریں۔ اس کی عملی شکل کیا بنے گی؟ اگر گھر کے اندر ایک فریق سچا ہو تب بھی میں دونوں کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ کیا کہا میں نے؟ اگر ایک سچا ہے پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ گھر میں جھگڑا موجود ہے۔ ایک سچا ہے تو دوسرا ساتھی جھوٹا ہے۔ جس نے ساتھی کو جھوٹا ثابت کر دیا اس نے اس سے بڑا اور کیا جھوٹ بولنا ہے کہ ساری انرجی اس نے ساتھی کو جھوٹا ثابت کرنے میں لگا دی۔ اس نے اپنے ساتھی کو سچا نہیں بنایا بلکہ جھوٹا ثابت کر دیا۔ ساتھی کے ساتھ مہربانی کیا کرو۔ آپ تو اس طرح زندگی گزار رہے ہو جیسے ساتھی کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے کے جا رہے ہو کہ یہ ہے وہ عذاب جو میرے اوپر تو نے گرایا ہے۔ آپ کا ساتھی اللہ کی مہربانی ہے اور اس کی عطا ہے، اس بات کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر راضی ہونا چاہیے،
دعا کرنی چاہیے کہ جو تعلق بنا لیے ان پر اللہ کا رحم رہے۔ گھر میں تعلق خوشگوار بنا لو، ناگوار کو گوارا کر لو۔ مطلب یہ کہ اگر ذہنی طور پر لا تعلقی ہو چکی ہے اور سب اپنی اپنی لائن چل رہے ہیں، وہ اپنی لائن چل رہے ہیں اور ہم اپنی لائن چل رہے ہیں، تو اس تعلق کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ بس یہ محنت کر لو، مشکل بات تو کوئی نہیں، تھوڑی سی محنت کر لو، جس طرح کبھی پہلے زمانے میں کی ہوگی، پھر وہی پرانی یادیں بحال کرو۔ مٹ گئے میری امیدوں کی طرح حرف مگر، آج تک تیرے خطوں سے تیری خوشبو نہ گئی۔ پرانے خط جو خوشبودار تھے انہیں دوبارہ ٹھیک کر لو۔ میں تو آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ میرے لیے مشکل یہ ہے کہ جب کبھی ہاؤس ڈیوائیڈ ہوگا تو وہاں دنیا کا کوئی آدمی گفتگو نہیں کر سکتا۔ ڈیوائیڈڈ ہاؤس میں کوئی شخص دل جمعی سے بات نہیں کر سکتا۔ ڈیوائیڈڈ ہاؤس میں مہمانوں کے ساتھ بڑی توہین ہوتی ہے، اور ہم سب بڑے رسپیکٹڈ مہمان ہیں۔ مہمان بلانے کا تقاضا یہ ہے گھر ماحول رسپیکٹفل ہو۔ اگر آپ گھر میں خوشگوار رہو، آپس میں خوش رہو، تو ہم اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں۔ کس بات پر خوش ہو جاتے ہیں؟ کہ گھر والے خوش باش رہیں۔ بچوں کو تمیز سکھایا کرو، گھر میں اکٹھے رہا کرو۔ یا تو آپ ہمارے آنے سے پہلے ایک دوسرے کو فارغ کر چکے ہوتے، مگر اب ہمارے آنے تک نہیں کیا، تو اب ہمارے آنے کے بعد بھی نہ کرنا۔ مثلاً ایک آدمی آتا ہے میرے پاس اور اس کی بیوی بھی ساتھ آ کر ملی، دونوں ہمارے تعلق میں آ گئے۔ اب اس ایک نے دوسرے کو چھوڑ دیا، ہمیں دونوں ملنے آتے ہیں، ایک کو ہم ادھر جا کے ملیں گے اور ایک کو ادھر۔ کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے؟ اس لیے ہم دونوں کو نہیں ملیں گے، بلکہ تا قیامت نہیں ملیں گے، کیونکہ جب ہمیں ملے تھے تو اکٹھے تھے، اور اب بتا رہے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں ڈیوائیڈڈ ہاؤس سے گھبراتا ہوں۔ اللہ تمہارے گھروں کو قائم رکھے، آمین۔